موجودہ دور میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جتنے فتنے بپا ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کیوں بپا ہیں؟ آج دیکھیں، ایسے منصف آ کے بیٹھ گئے جو ختم نبوت پہ حملہ کرتے ہیں۔ ہر 6 مہینے 2 سال بعد، سال ڈیڑھ 2 3 سال بعد حکمرانوں کو، ججوں کو، یہ جو نام نہاد قسم کے جج ہیں اور نام نہاد قسم کے قانون کا لبادہ اوڑھ کے جب حملہ آور ہوتے ہیں اسلام پر، شریعت پر، صاحب شریعت پر، اور ان کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عظمت پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ آؤ اس پر بھی میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر بھی نقل کیا، اور مشکات شریف کے اندر 5158 نمبر یہ حدیث ہے۔ یہ حضرت جابر پاک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے تھے تو ایک دیہاتی آیا اور عرض کرتا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب لوگ امانت ضائع کر دی جائیں گی، جب لوگ اپنی امانتوں کو ضائع کر دیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اب صحابی نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضائع ہونا کیسے ہو گیا امانت کو؟ تو حضور نے فرمایا، جب ناہلوں کے سپرد کر دی جائیں امانتیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ ہے وہ بات، جب ایک طرف یہ جب رٹ رٹاؤ لگایا جاتا ہے کہ ووٹ جی ایک امانت ہے، ووٹ جی ایک امانت ہے، جب ہم نے امانت سپرد ہی ناہلوں کے، نلائکوں کے، نکموں کے، چوروں کے، ٹھگوں کے حوالے کی ہے، اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جب وہ چور، لٹیرے، ڈاکو، دین کے دشمن، لبرل، کمیونزم، جب ہم نے اپنی امانت ان کے سپرد کر دی ہے تو پھر ما سوا قیامت کے انتظار کے اور کیا ہے؟ پھر عدالتوں سے ایسے فیصلے آئیں گے، اسی طرح وہ بھونکنا شروع کر دیں گے حضور کہیں اور، تو پھر بس چلتا نہیں ہے۔ پھر کیونکہ جن کے یہ ایجنٹ ہیں، جنہوں نے ان پہ پیسہ صرف کیا ہوا ہے اور جن کی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے، جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے، پھر یہ ان کی خوشنودی کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی مول لیتے ہیں، حضور کی عزت و ناموس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر قوم کہتی یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ ہم نے حکومت ان لوگوں کے سپرد کر دی، اقتدار ان لوگوں کے جو ناہل تھے، جن کو سمجھ ہی کوئی نہیں تھی۔ اور اس قوم کا بھی کیا حال ہے یار، کہ یہ چھوٹے بچے کو سودا لینے بازار نہیں بھیجتی کہ اس کو ابھی سمجھ نہیں ہے کیا خریدنا ہے، مگر اپنا حکمران ایسے لوگوں کو مسلط کر لیتے ہیں جن کو دین کی الف بے بھی نہیں پتا ہوتی، جن کو الحمد شریف نہیں آتی، کل شریف نہیں آتا، جن کو عقیدہ توحید و رسالت کا نہیں پتا، جن کو بنیادی دینیات اور اسلامیات اور بنیادی اسلام کے عقائد کا نہیں پتا، ہم اپنی تمام چیزیں ان کے سپرد کر دیتے ہیں اور پھر ہم سر پیٹتے ہیں، اور پھر جب فیصلے آتے کہتے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حکومتوں سے بھی کوئی ٹکرایا جاتا ہے، عدالتوں کے سامنے بھی کوئی یہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ ہاں کھڑا رہ سکتا ہے، جب حضور کی عزت کی بات آئے تو پھر کوئی عدالتیں نہیں، کوئی حکومتیں نہیں، پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اکت نہیں۔ یہ بزرگوں نے فرما دیا ہے، امن جب بھی آئے گا اسی وقت آئے گا جب رسول اللہ کی عزت کی جائے گی۔ تو اس لیے جب امانتیں ناہلوں اور نکموں کے سپرداری ہم نے رکھ دی ہے، ہم نے اپنے رہنما، اپنے رہبر، اپنے آئمہ جنہوں نے ہماری اقتدا کرنی تھی، ہم نے ناہلوں کو، فاسقوں کو، قاضی، فقیر، یہ سارے جاہل لوگ ہم نے چن لیے ہیں، کیوں؟ وہ ہمارے مزاج کے مطابق ہیں، اور ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو۔ تو حضرات گرامی قدر، خلاصہ کلام یہ موجودہ دور میں جو بالخصوص حالیہ وقتوں میں جو فیصلہ آیا،
جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام کے خلاف، اس میں ہم بھی مجرم ہیں کہ جب ہوکا دینے والے ہوکا دے رہے تھے، صدا دینے والے صدا دے رہے تھے کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ معاملات ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچ جاؤ، ہم نے ان کی باتوں کو مذاق سمجھا۔ اب وہ ہم پہ حملہ آور ہے، مگر ہم پھر بھی اتنے بے ضمیر ہیں، ہم پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ جس سے کیا ہوگا، یاد رکھو اس سے آپ کا ایمان ضائع ہوگا، آپ کا ایمان ضائع ہوگا۔ اس لیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، یہ حضور فرما کے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جب ناہل اور نکموں کو تم اقتدار دے دو گے، ان کے سپرد کر دو گے اپنی امانتیں، اپنا حاکم ان کو بنا لو گے، اپنا بادشاہ ان کو تسلیم کر لو گے، تو فرمایا پھر انتظار کرنا قیامت کے آنے کا، اللہ کے عطاب کا انتظار کرنا، اللہ کے امر کا انتظار کرنا، اللہ کے حکم کا انتظار کرنا۔